ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے. فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ حجت کون ہے، اتھارٹی کون ہے. ہمارے لیے وہ ذات رسول ہے. رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، رسول نے کہا کہ یہ دین ہے، رسول نے کہا کہ یہ شریعت ہے، رسول نے کہا کہ یہ امام ہے. تو جو رسول نے کہا بس وہ لے لو. علامہ سید عرفان حیدر آبدی، جنہوں نے اپنی علمی فراست اور جوشیلے انداز بیان سے کئی نسلوں کو متاثر کیا. 1950 میں خیرپور سندھ میں پیدا ہوئے، جبکہ جامع کراچی سے ایم اے تک تعلیم حاصل کی. 1998 میں خیرپور سے کراچی واپسی پر ٹریفک حادثے میں اپنی اہلیہ سمیت جاں بحق ہوئے. علامہ سید عرفان حیدر آبدی نے کئی سال پی ٹی وی پر شام غریبہ کی مجالس پڑھی، جبکہ دیگر مذہبی پروگراموں کا بھی وہ مسلسل حصہ رہے. کراچی کے المحسن امام بارگاہ میں ایک طویل عرصے تک مجالس اساسی خطاب کیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ بڑی تعداد میں شرکت کرتے تھے. ان کی وفات کے 25 سال بعد ان کی صاحبزادی مشہور ذاکرہ محترمہ تمکین زہرا آبدی نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی المحسن ہال میں اپنی خطابت کی، جہاں کبھی ان کے والد زیب منبر ہوتے تھے. بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو اپنے بابا صاحب کے ساتھ یہاں مسلسل ان کے اشرے سننے کے لیے ہم آتے تھے اور مجالس، اور ایک عجیب فخر بھی محسوس ہوتا تھا کہ ہم ان کی بیٹی ہیں علامہ صاحب کی. اور وہ جس طرح سے پڑھتے تھے، جوش خطابت اور مجمع کا ایک سمندر تھا کہ آج وہ باتیں ابھی تک 25 سال کا عرصہ گزر گیا، بابا نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن لوگ ابھی تک یاد کرتے ہیں اس اشرے کو، وہ جو اشرے انہوں نے وہاں پڑھے. اور اس کے بعد اب میری بڑی دلی خواہش تھی کہ جب میں نے مجلسیں شروع کی کہ میں بھی کبھی محسن ہال کے اس ممبر پر آؤں اور مجلسیں پڑھوں، کیونکہ میں اپنے بابا کی محبت میں اور بے انتہا ان کا عشق جو میرے دل میں تھا اور اہل بیت کی محبت، ان کی شہادت کے بعد بس اس عشق اور اس محبت نے ہمیں ممبر پہ بٹھایا اور جناب شہزادگی کونین کی دعا نے. تو یہ تھا کہ یہاں ضرور پڑھوں، اور مولا نے مجھے 20 برس بعد یہ موقع دیا، میری بیوی نے، کہ میں اس ممبر پہ بیٹھی. تو وہ تمام یادیں، وہ باتیں، وہ میرے ذہن میں گھومنا شروع ہو گئیں، اور فخر کی ایک منزل تھی یہ میرے لیے کہ میں آج محسن ہال میں نے مجلس پڑھی ہے کہ جو ہم سنتے تھے اپنے بابا کو، آج ہمیں یہ شرف بیوی نے عطا کیا کہ ہم اسی ممبر پہ بیٹھ کے آج بیوی کے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں. بس مولا ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیں، اور میری دلی خواہش آج پوری ہوئی ہے کہ میرا بڑا ارمان تھا کہ میں اس ممبر پر پڑھوں اور اس امام بارگاہ میں پڑھوں، جو آج پورا ہو گیا میرا. بہت سارے واقعات ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے مجمع کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کی فیملی سے کون ہے. ہم عام مجمع کے بیچ میں ہم جا کے بیٹھ جاتے تھے اپنی گاڑی سے اتر کے، تو خواتین بھی مجلس کے بعد بات چیت ہوتی ہے، تبصرے ہوتے ہیں، تو میں بہت شوق سے سنتی تھی جب میرے بابا صاحب کی مجلس کے بعد خواتین ان کی تعریفیں کر رہی ہوتی تھیں، ان کے انداز خطابت کی، جوش خطابت کی. بعض مرتبہ تو یہ ہوتا تھا کہ ایک دن مجھے بچپن سے ظاہر ہے ان سے بہت وہ تھی، اور میں وہ بچی تھی چھوٹی سی، یہ بچے عموماً زیادہ غور سے مجالس سنتے نہیں ہیں، لیکن میں اتنی غور سے سنتی تھی کہ وہ جو کچھ ممبر سے بیان کر رہے ہوتے تھے تو وہ میں مجمع میں بیٹھ کے وہ چیز میں وہ مجھے اس قدر حفظ ہو گئی تھی. بعض چیزیں جب مولا علی کے حوالے سے بعض چینیں بابا صاحب کی ایسی تھیں کہ وہ وہاں سے پڑھتے تھے تو میں چھوٹی سی تھی تو مجمع کے بیچ میں بیٹھ کے دہراتی تھی. تو خواتین مجھے غور سے دیکھنے لگتی تھی کہ یہ جو بچی ہے اس کو علامہ صاحب کے جملے اور ان کی چینیں اور ان کے اشعار خاص جو تھے بابا کے جملے وہ یاد تھے. تو وہ پھر بعض دفعہ جب پتہ چلتا تھا کہ یہ علامہ صاحب کی بیٹی ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے تھے. جہاں تک مولا کی عزاداری کی بات ہے تو اس میں تو ہم نے ذاتی طور پر جو اپنے بابا سے ورثے میں جو چیز ہمیں ملی وہ یہ ملی کہ اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، چاہے جو بھی حالات ہوں، چاہے جو بھی وقت ہو. حسین کے عزادار وہ ہیں، یہ جو امام حسین علیہ السلام کے میرے بابا کے جملے ہیں کہ وہ حالات و واقعات کے رخسار پر تماچا مارتے ہوئے اور لبیک یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے قدموں کو حسین مولا کی جانب بڑھاتے چلے جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی حالات ہوں، اس کی کوئی پرواہ. تو میرا تو یہی دل کی خواہش ہے کہ خواتین بھی شرکت کریں اور اپنے مولا کا چہلم کریں، لیکن چونکہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں اور جو باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے SOPs کو بھی فالو کرنا ہے ہمیں. یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یقیناً تمام خواتین کو بھی آنا چاہیے اور شرکت کرنی چاہیے، اور مولا کا یہ چہلم ہے. اللہ جانے اگلے برس کون جیتا ہے کون مر جاتا ہے،
تو جتنے بھی لمحات غم حسین میں ہمیں میسر ہیں یہ، تو ہمیں بھرپور بی بی کو ان کے لال کا پرسہ دینا چاہیے. جیسے کہ میر انیس نے کہا تھا، یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، کہ مہلت جو اجل دے تو غنیمت اسے جانو، اور آمادہ ہو رونے پہ سعادت اسے جانو، آنسو نکل آئیں تو عبادت اسے جانو، ایذا ہو جو محفل میں تو راحت اسے جانو. کیوں؟ اس لیے کہ فاقے ہیں کیے دھوپ میں لب تشنا رہے ہیں، آقا نے ہمارے لیے کیا ظلم سہے ہیں. تو ہم ان کے ماننے والے ہیں. یقیناً ہم اربعین پہ میرا یہ ذاتی طور پہ ہے کہ خواتین کو بھی آنا چاہیے اور مولا کا پرسہ دینا چاہیے بی بی کو، ان کے بھرے گھر کا پرسہ جو بی بی قبول کرے گی. ہر